بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر ظلم و ستم کرتا اور اسے قتل کروا دیتا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے اور جواباً نمرود ان سے خدا ہونے کا اقرار کرواتا، اور جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ناج لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا کہ یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے اور ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اور کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا کہ میرے پاس اناج نہیں ہے، اور جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا اور آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنا سارہ نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا، اور روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے کہ یہ کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا، اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زور دار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا، اور یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ ناظرین، نمرود وہ ظالم اور بد نصیب شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ تو اس بد انجام نے اللہ پاک کے ساتھ تو کیا جنگ کرنی تھی۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھروں کو بھیجا، اور اتنے مچھر آئے کہ انہوں نے سورج کو ڈھانپ دیا، اور دن کے وقت اندھیرا ہو گیا، اور ان مچھروں نے نمرود کی فوج کو کاٹنا شروع کیا، اور پوری فوج کے گوشت پوشت سب کھا گئے، اور ساری کی ساری فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی، اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ اس ظالم نے اپنے لشکر کی مدد سے ملک شام اور ترکستان کو فتح کیا، اور بعد ہندوستان اور روم کو بھی قبضے میں لیا۔
اور مشرق سے مغرب تک تمام جہاں پر اس کی حکومت تھی، اور بابل اس کا دارالسلطنت تھا، اور اس نے 1700 برس بادشاہت کی، اور وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے؟ تب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر نمرود نے یہ دعوت ٹھکرا دی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا، چاہے وہ فرعون ہو یا پھر نمرود ہو۔